بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام کے مڈنیٹ کے اوپر شب خون جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور شب خون مارنے والے جو چور ہیں وہ ایک بار پھر سے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ فارم جو 45 ہے وہ کس لیے اہم ہے، اور آج فارم 45 کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے یا کچھ اور لوگ تھے، یعنی نواز شریف کی آج جو منصیرہ سے NA-15 پر ہارے ہیں، تو ان کے وکیل جو امجد پرویز تھے انہوں نے بھی وہاں پر جو ہے وہ ان نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، لیکن جو فارم 47 جو RO نے جاری کیا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں پر شعیب شاہین بھی موجود تھے، علی بخاری بھی موجود تھے، عامر مغل بھی موجود تھے، راجہ بشارت کے وکیل بھی موجود تھے، اور میجر صادق کے وکیل بھی موجود تھے، اور ایمن طاہرہ کے بھی وکیل وہاں پر موجود تھے، اور راشد حفیظ کے وکیل بھی وہاں پر موجود تھے، اور جو کیسرا اہلائی ہیں ان کے وکیل بھی موجود تھے، اور تقریباً 40 کے قریب جو نشستیں چیلنج کی گئی تھی، تمام کے تمام کینڈیڈیٹ کے وکلا وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ ہیں وہ آپ کے RO جن کو آپ نے لگایا ہے، اور فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے، لیکن فارم 45 کے ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہے الیکشن اس فارم 45 کے مطابق جو ہے جیت گئے ہیں، لیکن ہمیں زور زبردستی جو ہے وہ آپ کے ROs نے ہرا دیا، اور انہوں نے فارم 47 جو ہے وہ جاری کر دیا، جس پر الیکشن کمیشن نے 40 کے قریب جو 25 صوبائی تھی، اور اس کے ساتھ جو 16 سیٹیں تھی وہ قومی تھی، تو ان کے اوپر جو الیکشن کمیشن نے ہیں وہ حتمی نوٹیفیکیشن سے ROs کو روک دیا، اور اس کے اوپر جو جواب ہے وہ طلب کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلتے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جو ہے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا کھونپا گیا تھا، تو آج جو اسٹیبلشمنٹ ہے آج ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی پیٹ میں چھرا کھونپ دیا ہے۔ آج وہ در پدر کی جو ہیں ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ آج ان کو عمران خان کی یاد ستا رہی ہے، تو وہ آج عمران خان کے پاس چلے آئے کہ ہمیں آپ کی امداد کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو شاہزین بھگٹی تھے، اور اختر مینگل تھے، اور ANP کے، اور اس کے ساتھ جو محمود اچکزئی ہیں وہ تھے، آج وہ بلوچستان سیکریٹریٹ تحریک انصاف کے اندر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور جس طرح آپ کے مڈنیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس طرح ہمارے مڈنیٹ کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ہمارے نتائج جو ہیں وہ بھی چینج کر دیے گئے ہیں۔ آپ عدالت کے اندر جائیں گے بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ احتجاج کریں گے بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ہم یہ جو حق ہے وہ ضرور لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی ہے انہوں نے بھی کل کہہ دیا تھا کہ آپ اگر عدالتوں میں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے وکلا بھی آئیں گے، ہم اپنے فارم 45 بھی لے کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو TLP ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ احتجاج کے اندر بھی شریک ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ عدالتوں کے اندر بھی شریک ہوں گے۔ انہوں نے میجر طاہر صادق اور ایمن طاہر کے مقابلے میں سعد رضوی الیکشن لڑ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں دوسرے نمبر پر تھا، تو جو نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو جتوایا گیا ہے وہ تیسرے نمبر پر تھا، تو جو میرے پاس فارم 45 ہیں وہ میں لے کر آؤں گا۔ اور جس طرح جماعت اسلامی کے ڈاکٹر راجدہ یاسمین کے حلقے کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں، وہ بھی میں لے کر آؤں گا۔ تو اس طرح تمام جو جماعتیں ہیں جن کے میڈنیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، ان صرف 4 جماعتوں جنہوں نے الیکشن چوری کیا وہ تو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی پیش نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چور ہیں۔ انہوں نے الیکشن چوری کر کے حکومت بنانے کے لیے ایک دوسرے کی گود اور بندر بانٹ کرنے کے لیے وہ ڈرائنگ روم کی جو میٹنگیں ہیں ان کی وہ تو شروع ہو چکی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو پشاور ہائی کورٹ کے اندر کل تحریک انصاف کے 8 امیدواروں کی جو درخواست ہے وہ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر یعنی 2 رکن بنچ بن چکا ہے۔ وہاں پر جماعت اسلامی کے وکلا نے کہا ہم بھی آئیں گے، ہم بھی اپنے فارم 45 لے کر آئیں گے۔ اس طرح جو کراچی کے اندر کیا گیا وہاں پر بھی جو ہے وہ
سندھ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج کیا جا رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس طرح تقریباً 120 سیٹوں کے قریب جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر جو رزلٹ آئیں یا فارم 47 ہے ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں نے یہ الیکشن چوری کیا اور جو واردات ڈالی ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم الیکشن جو چوری کر رہے ہیں اور فارم 45 جو ہے اس کی کتنی ویلیو ہے، وہ کس لیے اہم ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اب وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے برج ہیں، وہ اس بات کے اوپر ان کے اندر تفشیش پائی جا رہی ہے کہ یہ جو فارم 45 ہے، یہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا جماعت اسلامی کے لوگ ہیں یا دیگر جماعتیں جن کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو ان کے پاس یہ کس طرح گیا اور کس نے ان کو جاری کیا۔ یعنی جو گھر کا چراغ ہے اس کو گھر کے چراغ نے ہی جلا دیا، یعنی ان کے اندر سے جو آوازیں ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر لیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ہم وہ خاموشی اختیار کر لیں گے، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم جو ہے وہ بدماشی کے ساتھ حکومت بنا دیں گے۔ اس سے پہلے جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ فارم 45 اس وقت جس کے پاس ہے وہ اسمبلی کا نمائندہ ہوگا، اس سے وہ جو ممبر شپ ہے وہ کوئی بھی نہیں کھینچ سکتا، کیونکہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر آج الیکشن کمیشن نے 40 کے قریب جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ روک دیے ہیں۔ جب 40 کے قریب سیٹوں کے اوپر نوٹیفیکیشن رک گیا ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو بھی، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے وہ تمام جماعتیں اکٹھے بھی ہو جائیں، جب تک ان 40 سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ جو لوگ ہیں وہ حکومت نہیں بنا سکتے اور نہ ہی وہ اسمبلی کے اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ان کا حتمی نوٹیفیکیشن جو ان کی منتخب ہونے کا جاری نہیں ہوگا تو تب تک جو ہے وہ جو چور ڈرائنگ روم کے اندر اکٹھے ہو کر بندر بانٹ کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو اب یہ جو فارم 45 ہے ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج شیر افضل مروت نے اسلام آباد کے اندر اہم پریس کانفرنس کیا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بڑا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مڈنیٹ عوام نے ہمیں دیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اگر اس طرح آپ ہمارے مڈنیٹ کا احترام نہیں کرتے، آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے، ہم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتے ہیں، اور لانگ مارچ کرنے کے بعد ہم اسلام آباد کے اندر بیٹھ جائیں گے اور ہم وہاں پر بیٹھیں گے، آپ ہمیں ماریں اور آپ جو آئیں یا ہمیں ختم کر دیں یا ہم آپ سے اپنا حق لے کر جائیں گے۔ لیکن جس طرح عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ہم عوام کے مینڈیٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ شب خون کبھی نہیں مرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کو بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں یا ہم تسلیم کر لیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اسلام آباد کی طرف آئیں اور وہاں پر آ کر بیٹھ جائیں، اور چاہے یہ ہمارے اوپر گولیاں چلائیں، یہ چاہے ہمارے اوپر شیلنگ کریں، چاہے کچھ بھی کریں، یہ ہمارا ملیہ میٹ کر دیں، پھر بھی ہم اپنا حق لینے کے بغیر پیچھے نہیں جائیں گے۔ اس بات کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ کل میں عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ ملاقات کر رہا ہوں اور عمران خان کو ان تمام تر صورتحال کے متعلق آگاہ کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ یہ جو عدالتیں ہیں، ہم جب عدالت کے پاس گئے تھے تو ہم نے عدالت ہمیں انصاف نہیں دیا تھا،
انہوں نے کہا کہ یہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ فراہم کیا گیا ہے اس کی تمام ذمہ داری شیر افضل مروت نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام تر صورتحال کا ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے یہ گراؤنڈ بنا کر ان چوروں کو دیا۔ یہ جو چور اکٹھے ہو کر عوام کا مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور ان کو یہ حق انہوں نے فراہم کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ہم عدالتیں کے پاس جاتے ہیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی، چاہے وہ 1 دن کے بعد کریں، چاہے وہ 2 دن کے بعد کریں، چاہے وہ 1 مہینے کے بعد کریں، تب تک تو جو ہمارا نقصان ہے وہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، اس موقع کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ہم ہر صورت وفاق کے اندر حکومت بنائیں گے، ہم ہر صورت پنجاب کے اندر حکومت بنائیں گے، ہم ہر صورت KPK کے اندر حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے یہ ہمیں عوام نے دیا ہے، ہمیں کسی نے سلیکٹ نہیں کیا، ہم جو ہیں وہ سلیکٹڈ نہیں ہیں، بلکہ ہم عوام کی امنگوں کے ذریعے جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کل میں عمران خان سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد جو بھی لائے عمل ہوگا اس لائے عمل کا جو ہے باقاعدہ طور پر اعلان کروں گا۔ اس کے بعد یہ جو تمام جماعتیں ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شب خون مارا گیا ہے اس کے اندر آپ اگر عدالتی جنگ لڑیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ قانونی جنگ لڑیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ احتجاج کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس طرح آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر احتجاج کیا گیا، پنجاب کے اندر احتجاج کیا گیا، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ پرامن احتجاج کیا گیا اور پنجاب کے اندر بھی پرامن احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لیکن RO کے آفس کے باہر جو ہے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور ورکروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ورکر ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے اور جو عوام ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا جو حق ہے وہ کسی صورت بھی آپ کو نہیں کھینچنے دیں گے اور ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، چاہے اس کی جتنی بڑی بھی قیمت کیوں نہ ہو ہمیں چکانی پڑے، وہ ہم ہر صورت میں چکائیں گے۔ اور اس وقت جو تمام کینڈیڈیٹ جن کے مینڈیٹ کو چورایا گیا انہوں نے جو فارم 45 ہے وہ اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے عدالتوں کے اندر چیلنج کیا، جن لوگوں نے الیکشن کمیشن کے پاس چیلنج کیا، وہ تمام وہاں پر لے کر جا رہے ہیں اور ان کے نتائج جو ہیں وہ روکے جا رہے ہیں۔ اور کل کا دن جو ہے اس صورتحال کے اوپر بڑا اہم دن ہے اور جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر۔